السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے۔ وہاں کنات کے ساتھ شامیانہ لگا ہوا تھا۔ زید بن جبیر نے کہا کہ میں نے پوچھا کس جگہ سے عمرہ کا احرام باندھنا چاہیے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد والوں کے لیے قرن، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ اور شام والوں کے لیے حجفہ مقرر کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1522۔ یمن کے لوگ راستہ کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے۔ کہتے تو یہ تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور توشہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر توشہ تو تقوی ہی ہے۔ اس کو ابن عیینہ نے عمرو سے باواسطہ اکرمہ مرسلا نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1523۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے احرام کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے حجفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل، یمن والوں کے لیے یلملم متعین کیا۔ یہاں سے ان مقامات والے بھی احرام باندھیں، اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ان راستوں سے آئیں اور حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جن کا قیام میقات اور مکہ کے درمیان ہے، تو وہ احرام اسی جگہ سے باندھیں جہاں سے انہیں سفر شروع کرنا ہے، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ مکہ ہی سے احرام باندھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1524۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، شام کے لوگ حجفہ سے، اور نجد کے لوگ قرن منازل سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یمن کے لوگ یلملم سے احرام باندھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1525۔